السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ ایک بھینس دیکھ رہے ہیں، ہم نے کوٹ فتح خان کے علاقے میں، جو کہ تحصیل فتح جنگ کا ایک حصہ ہے اور ڈسٹرکٹ اٹک کا ایریا ہے، وہاں پہ ہم نے ایک بھینس دیکھی ہے۔ اس بھینس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کو تقریباً 25 دن ہو گئے ہیں بچہ دیے ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے اس نے 2 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ ویجائنل پرولیپس جو نکال دیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور اس کا ٹمپریچر بھی سب نارمل تھا۔ یہ دیکھیں سامنے، ہم نے جا کے جب دیکھا تو انہوں نے بہت بری طرح اس کو باندھا ہوا تھا، اور بہت یہ زخمی بھی تھوڑا بہت ہو چکا تھا، اور بڑی جو اس کی ہائیجینک کنڈیشن تھی بڑی رف تھی، یعنی گوبر اور مٹی وغیرہ اس کے ساتھ بہت ساری لگی ہوئی تھی، اور اس میں ہلکی پھلکی جو نیلاہٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی، چونکہ کافی دیر یہ باہر رہا ہے۔ اور ادھر جو مقامی پریکٹیشنر ہیں، انہوں نے 2 پریکٹیشنرز کو بلایا اور یہ چیک کرواتے رہے، اندر کرواتے رہے، اور اس کے بعد یہ پرولیپس جو ویجائنل پرولیپس ہے یہ اپنی جگہ پہ جو رکا نہیں، اور یہ بار بار نکال دیتی تھی۔ تو اس کو پراپر جا کے چیک کیا اور ان سے ہسٹری لی، باقی جو انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کی اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ ہم نے پٹی وغیرہ کھولی، سب سے پہلے اس کو ہم نے ایپیڈیورل انجیکشن اس کو لگایا۔ ایپیڈیورل انجیکشن لگانے کے بعد اس کی جو اس نے کی سویلنگ ہوئی تھی اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے جو ڈیکسٹروز واٹر ہے اس سے ہم نے جو ہیلپ لی، اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ لے کے اس کے علاوہ ڈیکسٹروز مکس کر کے ہم نے اس کی صفائی شروع کی۔ اچھے طریقے سے صفائی کرتے کرتے، چونکہ بہت زیادہ یہ رف ہو چکا تھا اور بہت زیادہ سیپٹک ہو چکا تھا، تو اینٹی سیپٹک سلوشن بنا کے اس کی جو صفائی کی گئی پانی میں، جو ٹھنڈے پانی میں، ساتھ میں پائیوڈین ملا کر جو ہے اس کی اچھے طریقے سے واش کیا گیا، اور اس کے اوپر جتنی بھی مٹی تھی، گر تھی، اور اس کو صفائی کی گئی اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد اس کی جو مثانے پہ پریشر پڑا ہوا تھا، اس کا چھوٹا پیشاب بند تھا، وہ جو ہے ہم نے اس کو پرولیپس کو اٹھایا اور چھوٹا پیشاب جو ہے اس کا جو یورین پاس کروایا۔ یورین پاس کرنے سے جو ہے بلیڈر کا سائز ریڈیوس ہوا۔ اس کے بعد اس کو ہم نے اپنی جگہ پہ پہنچایا، اس کی جو ڈی ہائیڈریشن تھی اس کو ہائیڈریٹ کیا، اس کو فلوڈ تھراپی کی گئی، 8 سے 10 بوتلیں اس کو چڑھائی، ساتھ میں جو اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی پراپر جو اچھی قسم کا اینٹی بائیوٹک، اینٹی انفلیمیٹری انجیکشنز اور ملٹی وٹامن وغیرہ لگائے گئے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی جو پرولیپس کو اپنی جگہ پر قائم کرنے کے لیے اس کی جو رسیاں جو ہے وہ باندھی گئی، یہ جسے پنجابی زبان میں چھکا بولتے ہیں، اور اس کی ناٹنگ کی گئی۔
یعنی اس کا باقاعدہ شکنجہ بنایا گیا اور اس کا اپنی جگہ پہ کچھ ٹائم کے لیے ہم نے کہا یہ ناٹنگ یا شکنجہ لگا رہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ جانور جو پیچھا باہر نہیں نکالتا، پھر پراپر مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ 3 سے 5 دن جب جاری رہے گی تو یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ مکمل قائم ہوگا۔ تو اب آتے ہیں اس کی جو وجوہات کی طرف، تو اس میں 3-4 وجوہات ہیں۔ اس میں پہلے آپ کو اقسام بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پر ریکٹل جو پرولیپس، ریکٹل پرولیپس جو گوبر کے راستے پرولیپس باہر نکل آتا ہے، گولا سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو وانس بھی بولتے ہیں، پرولیپس بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جو ویجینل پرولیپس ہے وہ نیچے چھوٹے پیشاب کی جگہ سے جو ہے گولا سے ظاہر ہوتا ہے، یا اندر کا حصہ باہر آ جاتا ہے۔ اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ویجینل پرولیپس جو ویجائنا کا کچھ حصہ باہر آتا ہے، اس کے علاوہ ایک یوٹرائن پرولیپس ہے جو کہ بچہ دانی کا کچھ حصہ یا ساری بچہ دانی باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کا پرولیپس جو عموماً دیکھا گیا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں ان میں نیوٹریشن ڈیفیشنسی جو سب سے مین وجہ ہے، اس کے علاوہ عام جو روایتی طریقے سے رکھنا اور جو پانی کم سے کم دینا جانور کو، اور اس میں صرف اور صرف سخت خوراک اور صرف بھوسا دینے سے جو ہے جانور کو کانسٹیپیشن وغیرہ اگر ہو جائے تو اس صورت میں جانور جب زور لگاتا ہے تو خاص طور پہ جو پریگننٹ جانور ہوتے ہیں ان کا خطرہ موجود ہوتا ہے، اور وہ پرولیپس جو ہے اس میں کریٹ ہوتا ہے اور وہ زور لگانے سے باہر نکل آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات ہیں ان میں جو انفیکشن، کسی بھی قسم کی انفیکشن ہے، یوٹرس انفیکشن ہے یا ریکٹل انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے بھی پرولیپس جو ہے اس کا باہر آنا ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ انفیکشن کی بھی کئی وجوہات ہیں، جس میں بعض اوقات جانوروں میں بچوں کے جو مسائل، بریڈنگ کے مسائل ہیں، یعنی ڈسٹوکیا وغیرہ، بچے کا جو ہے اندر بچہ دانی رحم میں رک جانا، یا مشکل سے پیدائش میں مشکل کا پیش آنا، یا بچے کا فیٹس کا اندر یوٹرس میں مر جانا، کسی بھی وجہ سے ڈیتھ آف فیٹس، اور اس کے علاوہ جو یوٹرس انفیکشن وغیرہ، کسی بھی قسم کی پلاسنٹا کا رک جانا آفٹر پارچوریشن، پرولیپس یا وانس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جینیٹکلی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، یعنی جینیٹکلی پرولیپس کی ڈیزیز جو ہے جانوروں میں نسل در نسل آگے چلتی ہے۔ تو اسی کنڈیشن میں جب سارے آپ جو پروٹوکول یوز کریں، اس کے بعد اگر پھر بھی پرولیپس جو ہے اپنی جگہ پہ نہ رکے تو اس کے لیے یہ آپ جو اس کی جو ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں یا اس کی ہسٹری دیکھیں، اس کی جو پیرنٹس ہیں ان میں فادر پیرنٹس یا مدر پیرنٹس، وہاں سے جینیٹکلی جو ڈیزیز ہے وہاں سے اس جانور میں اگر شفٹ ہوئی ہو یا پیچھے کوئی ہسٹری ملی ہو تو سمجھ لیں کہ یہ جینیٹکلی پرابلم ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے کل کرنا ہی جو مفید ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ ٹریٹمنٹ کی، اس کے بعد
ہم صبح سے شام تک ادھر ہی موجود رہے کیونکہ کافی ٹائم لگا، بڑی محنت طلب کام تھا، اور الحمدللہ کہ اس کے بعد جانور نے کھانا پینا شروع کر دیا اور اس کا پرولیپس بھی اپنی جگہ پر موجود رہا۔ تو کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔